آکسفورڈ ELLT اسپیکنگ ایگزام کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے سیکنڈ پارٹ کی، کہ جس میں اسٹوڈنٹ سے کہا جاتا ہے کہ وہ 3 سے 5 منٹ تک انگریزی کے ایک ٹاپک کے اوپر کر سکے۔ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کون کون سے ٹاپک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اگر ہم جنیرک ٹاپک کی بات کریں تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، فوڈ، ہیلتھ، ایجوکیشن، ٹورزم، these kind of topics you can expect in Oxford ELLT speaking part 2۔ اب اگر ٹاپکس بہت براڈ ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ ٹاپک کو کس طرح نیرو ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، ٹاپکس کو کس طرح آپ ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں، ٹاپک کو آپ کس طرح اسپیسیفک بنا سکتے ہیں۔ اس کے بہت زیادہ آسان ٹیکنیکس ہے، آپ آسانی کے ساتھ ایک جنیرک ٹاپک کو، ایک براڈ ٹاپک کو نیرو ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ٹاپک کو نیرو ڈاؤن کرنا ہے۔ دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو ٹاپکس ہم بتا رہے ہیں ان ٹاپکس میں آپ نے اپنے ووکیبلری کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اور تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح آپ اپنے پریزنٹیشن کو آرگنائزڈ فارم میں بول سکتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ انگریزی میں رائٹنگ سکل جو ہے اور اسپیکنگ سکل جو ہے، ان دو سکلز کو پروڈکٹیو سکلز کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں سکلز ایگزامینرز کمپیئر کرتے ہیں۔ تو جب آپ اسے لکھتے ہیں، آپ کے اسے میں 4 پیراگرافز ہوتے ہیں، تو آپ کے پریزنٹیشن میں بھی 4 پیراگرافز ہونے چاہیے۔ نمبر 1 your introduction where you try to outline your presentation, and number 2 you need to give the advantages of the topic, that is your body paragraph 1۔ اس کے بعد آپ ڈس ایڈوانٹیج پیراگراف کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ آپ کا ڈس ایڈوانٹیج پیراگراف نمبر وہ ہوتا ہے، اور یہ پیراگراف نمبر 3 ہوتا ہے۔ اسی طرح فائنل پیراگراف جو ہے وہ آپ کا کنکلوڈنگ پیراگراف کہلاتا ہے۔ تو ایگزامینرز آپ کو مارکس دیتے ہیں آپ کے فلوئنسی کے اوپر، آپ کے جو ووکیبلری پہ جو ہولڈ ہے اس کے اوپر، آپ کا جو اوور آل اسٹرکچر ہے اس کے اوپر، اور جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہے پروننسیشن۔ تو یہ 4 براڈ ایریاز ہے کہ اگر آپ ان 4 براڈ ایریاز پہ کام کریں تو آپ آسانی کے ساتھ اپنا آکسفورڈ ELLT کا جو پریزنٹیشن والا جو پارٹ ہے وہ آپ آسانی کے ساتھ پاس کر سکتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ یا تو اسٹرکچر کے اوپر ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح وہ ایک آرگنائز طریقے سے وہ ایک ان کے جو پریزنٹیشن جو ان کا ہوتا ہے اس میں فلو نہیں ہوتا۔ تو فلو کریٹ کرنے کے لیے اس کو اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ فوکس کرے کہ کس طرح وہ اسٹرکچر کے اوپر کام کر سکتے ہیں، وہ کس طرح اپنے آئیڈیاز کو آرگنائز کر سکتے ہیں، وہ کس طرح پیراگرافز کو آرگنائز کر سکتے ہیں، تاکہ ایگزامینر کو آپ کنونس کر سکیں۔ تو آج ہم بات کریں گے روڈ میپ کے حوالے سے، جو آئلٹس کا یہ جو آکسفورڈ کا جو ایگزام ہے اور یہ جو انٹروڈکٹری پیراگراف ہے، اس سے پہلے آپ نے ایگزامینر کو ایک روڈ میپ دینا ہے۔ روڈ میپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایگزامینر کو بتانا ہے کہ کس طرح آپ ٹاپک کو ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، آپ کا انٹروڈکشن کیا ہوگا، آپ کا جو ایڈوانٹیج والا پیراگراف ہوگا اس کو آپ کس طرح ڈیولپ کرو گے، آپ کا جو ڈس ایڈوانٹیج والا پیراگراف ہوگا وہ آپ کس طرح ڈیولپ کرو گے۔ تو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے روڈ میپ۔ تو میں آج روڈ میپ کے حوالے سے آپ کو 3-4 ٹپس دوں گا۔ اس میں سب سے پہلا ٹپ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سمپلی یہ بولنا ہے I'll now begin my presentation۔ اس کے بعد آپ نے ٹاپک کو انٹروڈیوس کرنا ہے، اور جو آپ کا دوسرا سینٹنس ہے وہ اس طرح ہوگا The topic of my presentation is the advantages and disadvantages of watching television۔
اس کے بعد آپ کا جو تیسرا سینٹنس ہوگا اس میں آپ نے ایگزامینر کو ایک روڈ میپ پرووائڈ کرنا ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہو. تو آپ کا جو تیسرا سینٹنس ہوگا وہ اس طرح ہوگا: I have divided my presentation into 3 parts. First, I'll introduce the topic, then I'll discuss the pros and cons, and finally I'll conclude my presentation. تو اگر آپ اس طرح روڈ میپ پرووائڈ کرو گے تو اس سے آپ کی فلوئنسی بھی اچھی ہو جائے گی، آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہوگا وہ بھی اچھا ہو جائے گا، اور مور امپورٹنٹلی آپ ایگزامینر کو کنونس کر سکو گے کہ آپ جو کچھ بول رہے ہیں وہ افیکٹو ہے، وہ ویل آرگنائزڈ ہے، اور آپ آسانی کے ساتھ آپ کا جو ویو ہے، آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کا جو سٹانس ہے، آپ کا جو موقف ہے، وہ آپ آسانی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.